حضرت عائشہ ایک رات روتے روتے میرے نبی قیامت میں نبی کہیں ہوں گے، امت کہیں ہوگی، آپ کہاں ہوں گے میرے نبی؟ سننا ہمارے نبی کا جواب سننا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں سب نبی کہیں ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی امت کہاں ہوگی۔ تو کہا میرے نبی آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا عائشہ جہاں میری امت ہوگی انہی کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، میری امت کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، اشارہ کرتا جاؤں گا، اللہ جنت میں داخل کرتا چلا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ پھر عائشہ نے فرمایا پھر کوئی رہ گیا تو ہمارے نبی فرماتے میں پل صراط کے کنارے پر کھڑا رہوں گا۔ پل صراط، جو پل بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس پہ سے سب کو گزرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ فرماتے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ بریج بنا ہوا ہے، اس پر سے سب کو گزرنا۔ ہمارے نبی فرماتے عائشہ فکر مت کرنا، میں وہاں کنارے پر کھڑا رہوں گا اور کہتا رہوں گا اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے، اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا پھر کیا کرو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا پھر میں ترازو کے پاس جاؤں گا، جہاں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، اللہ کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میرا امتی آ رہے، اللہ میرے امتی آ رہے، ان کے گناہ کے پلے کو جھکانا مت، ان کے نیکی کے پلے کو جھکا کر جنت کا فیصلہ کر دینا۔ کہتے اس کے بعد میں جنت کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میری امت کو آنے دے، اللہ میری امت کو آنے دے، اللہ میری امت کو آنے دے۔ ہمارے نبی فرماتے میرے اللہ کی قسم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک امت کا جنت کا فیصلہ مکمل نہیں ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اے بی احمد علی ریئیکشن پر۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے لے کر آئے ہیں جناب حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے حشر کا میدان۔ دوستو بہت ہی اچھا بیان ہے، آئیے اس بیان کو مل کر کے سنتے ہیں۔ آپ کو بہت پیاری بات بتاؤ، حضرت ابراہیم بہت بڑے پیغمبر ہے، بولو ہے نا پیغمبر، بہت اولو العزم پیغمبر ہے، لیکن معلوم ہے صحابہ کرام پوری رات روئے ہیں جب یہ پتہ چلا کہ قیامت آئے گی نا۔ ارے ہاں بولو نا، قیامت آئے گی نا، آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی، یہ سورج ختم، چاند ختم، زمین آسمان ختم، پہاڑ ختم۔ اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت۔ قیامت میں عجیب دھماکہ ہوگا، لیکن حدیث میں کیا ہے معلوم؟ حضرت ابراہیم قیامت میں ایک جگہ پر کھڑے ہوں گے، لمبے چوڑے، ارے بولو لمبے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کو پوچھا جائے گا قیامت میں آپ کی امت کہاں ہے، آپ کی امت کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم فرمائیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ میرے کو میری فکر ہے، معلوم نہیں میری امت کہاں کھڑی ہے، میرے کو نہیں معلوم میری امت۔ اللہ کہیں گے کہاں ہے؟ کہا اللہ تیرے کو معلوم کہاں کھڑی ہے، باقی میرے کو تیرے حوالے، اللہ وہ سب تے امتی تیرے حوالے، میری جان بچا لے اللہ، قیامت کا دن ہے، میرے کو جہنم سے بچا لے اللہ، میرے کو آگ سے بچا لے اللہ، تیرے غصے سے بچا لے۔ معلوم حضرت ابراہیم کا یہ معاملہ، حضرت اسماعیل کا، حضرت یوسف کا، حضرت یعقوب کا، حضرت صالح، جتنے بڑے بڑے نبی ہوں گے سب کو پوچھا جائے گا کیا حال ہے قیامت میں؟ کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ میرے کو بچا لے اللہ، میرے کو امت کہاں ہے؟ کہا ہم کو نہیں معلوم امت کا ہے اللہ، امت تیرے حوالے۔ معلوم ہے حضرت عائشہ ایک رات روتے روتے میرے نبی قیامت میں نبی کہیں ہوں گے، امت کہیں ہوگی، آپ کہاں ہوں گے میرے نبی؟ سننا ہمارے نبی کا جواب سننا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں سب نبی کہیں ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی امت کہاں ہوگی۔ تو کہا میرے نبی آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا عائشہ جہاں میری امت ہوگی انہی کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، میری امت کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، اشارہ کرتا جاؤں گا، اللہ جنت میں داخل کرتا چلا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ پھر عائشہ نے فرمایا پھر کوئی رہ گیا تو ہمارے نبی فرماتے میں پل صراط کے کنارے پر کھڑا رہوں گا۔ پل صراط، جو پل بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس پہ سے سب کو گزرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا
ذالک حتما مقضیا، اللہ فرماتے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ بریج بنا ہوا ہے، اس پر سے سب کو گزرنا۔ ہمارے نبی فرماتے عائشہ فکر مت کرنا، میں وہاں کنارے پر کھڑا رہوں گا اور کہتا رہوں گا اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے، اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا پھر کیا کرو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا پھر میں ترازو کے پاس جاؤں گا، جہاں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، اللہ کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میرا امتی آ رہے، اللہ میرے امتی آ رہے، ان کے گناہ کے پلے کو جھکانا مت، ان کے نیکی کے پلے کو جھکا کر جنت کا فیصلہ کر دینا۔ کہتے اس کے بعد میں جنت کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میری امت کو آنے دے، اللہ میری امت کو آنے دے، اللہ میری امت کو آنے دے۔ ہمارے نبی فرماتے میرے اللہ کی قسم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک امت کا جنت کا فیصلہ مکمل نہیں ہو جائے گا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی، اور ان کا چہرہ نہیں اچھا لگتا ہم کو، ان کے کپڑے نہیں اچھے لگتے، ان کی فجر کی نماز نہیں اچھی لگتی۔ یہاں کتنے بیٹھے جو آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آپ فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے، مدینے میں ہمارے نبی کے دل مبارک پر کیا گزری ہوگی؟ میرا امتی میرے صدقے میں کھاتا ہے، میرے صدقے میں پیتا ہے، میرے صدقے میں گھر میں رہتا ہے، میرے صدقے میں اللہ نے اس کو بیوی بچے دیے، میرے صدقے محمد کے صدقے اللہ نے کھلایا، محمد کے صدقے پلایا، محمد کے صدقے اللہ نے ہم کو زندگی دی۔ اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز نہیں پڑھ کے ان کی آنکھوں کو گرم کرنا۔ اے میرے دوستو، ہمارے سے بڑا جھوٹا اور دھوکے باز کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سچ بتاؤ، میں آخری بات بتا دوں، ہمارے نبی کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہے آپ کو مکے میں میٹنگ ہو رہی ہے، پورا مجمع بولے گا مکے میں کیا ہو رہی ہے، اور میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ یہ محمد کو سب بولیں گے صلی اللہ ہو، نہیں بلند آواز سے صلی اللہ ہو۔ یہ تو میٹنگ کی بات کر رہا ہوں، میٹنگ میں ہو رہا ہے کہ محمد کو کیا کیا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، مکے سے کیسے نکالا جائے، مکے سے نکالا کیسے جائے۔ تو جب میٹنگ ہو رہی تھی نا تو ایک نے کیا کہا، رے چھوڑ دو، شاعر ہے وہ، تو شاعر کون ہے؟ تو دوسرے نے کہا نا 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 وہ تو کاہن